آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کرناٹک میں ریاستی قانون ساز کونسل کی 4 سیٹوں کے لیے بھی چناؤ ہو رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے سبھی ملکوں کی علاقائی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ کووڈ-19 سے رو بصحت ہونے والوں کی قومی شرح بہتر ہو کر 90.85% ہو گئی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ایئر ببل بندوبست کے تحت ڈھاکے سے 2 پروازیں روانہ ہونے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ہوائی جہازوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ بہار میں سخت سیکورٹی بندوبست کے دوران ریاستی اسمبلی کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ آج 16 ضلعوں کے 71 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ آج دن میں 11 بجے تک تقریباً 18.31% ووٹر ووٹ ڈال چکے تھے۔ اعلیٰ چناؤ افسر HR سرینیواس نے بتایا ہے کہ لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس بار پولنگ کا فیصد پچھلے چناؤ کے مقابلے میں زیادہ رہے گا۔ وزیراعظم اور BJP کے اعلیٰ رہنما نریندر مودی نے کہا ہے کہ بہار کے عوام نے ان لوگوں کو شکست دینے کا عہد کر رکھا ہے جنہوں نے بہار میں جنگل راج قائم کیا تھا اور اسے لوٹا تھا۔ دربھنگا میں ایک چناؤ جلسے میں جناب مودی نے عوام سے کہا کہ وہ ریاست میں ترقیاتی کام میں تیزی لانے کے لیے NDA امیدواروں کے حق میں ووٹ دیں۔ جناب مودی نے رام مندر کی تاریخ پوچھنے پر اپوزیشن پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ ایک عظیم الشان رام مندر ایودھیا میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم سے رام مندر کی تعمیر کی تاریخ پوچھی جاتی تھی اور آج تاریخ پوچھنے والے واہ واہ کرنے پر مجبور ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ یہی BJP اور NDA کی شناخت ہے کہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے ووٹروں پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ ہر ایک کو ماسک لگانا اور 2 گز کی دوری رکھنے جیسی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ کووڈ وبا کے حالات کے دوران ملک میں یہ پہلا انتخاب ہو رہا ہے۔ تمام افراد کی تھرمل اسکریننگ کی جا رہی ہے اور سبھی جگہوں پر سینیٹائزرز کا انتظام کیا گیا ہے۔ 1500 کی بجائے ہر پولنگ مرکز پر 1000 ووٹر اپنا ووٹ ڈال سکیں گے۔ 71 حلقوں میں پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی ہے اور شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ 35 حلقے نکسلی سرگرمیوں سے متاثرہ علاقوں میں واقع ہیں۔ ان سرگرمیوں سے متاثرہ 4 حلقوں چین پور، نبی نگر، کٹمبا اور رفیع گنج میں تیسرے پہر 3 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے۔ نکسلی سرگرمیوں سے متاثرہ 5 دوسرے حلقوں میں پولنگ کا وقت شام 5 بجے تک رہے گا۔ 26 دوسرے نکسلی سرگرمیوں والے حلقوں میں تیسرے پہر 4 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 2 کروڑ 14 لاکھ سے زیادہ ووٹر 1066 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ آج کے چناؤ میں 8 کابینہ وزیروں پریم کمار، رام نارائن منڈل، جے کمار سنگھ، کرشنا نندن ورما، شیلیش کمار، سنتوش کمار نرالا، وجے کمار سنہا اور برج کشور بند کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ NDA میں BJP 29 سیٹوں، JDU 35 اور ہندوستانی عوام مورچہ 6 سیٹوں پر انتخاب لڑ رہے ہیں۔ وکاس شیل انسان پارٹی VIP نے اپنا ایک امیدوار کھڑا کیا ہے۔ عظیم اتحاد میں RJD نے 42 جبکہ کانگریس نے 21 حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ CPI-ML کے 8 امیدوار بھی چناؤ میدان میں ہیں۔ ان کے علاوہ LJP نے 42، RLSP نے 43 اور BSP نے 27 سیٹوں کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ تہواروں کے موسم کے دوران کورونا کی احتیاطی تدابیر میں کوئی تساہلی نہ برتیں اور سماجی دوری پر سختی سے عمل کریں۔ اسی طرح ہم جان لیوا وائرس کو مات دے سکیں گے۔ انہوں نے یہ بات اتر پردیش میں وزیراعظم کی ریہڑی پٹری والوں سے متعلق PM سوانidhi اسکیم سے فائدہ اٹھانے والوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ جناب مودی نے کہا کہ جن دھن، آیوشمان، اجولا اور PM سوانidhi جیسی بہت سی سرکاری اسکیموں سے کورونا وبا سے بہتر طور پر نمٹنے میں مدد ملی ہے اور ملک کے عوام نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں اور حالات کو بدل سکتے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ترقی کے لیے انتظامی عمل کو لوگوں کے تئیں شفاف، ذمہ دار اور جواب دہ ہونا ہوگا۔ کل شام چوکسی اور بدعنوانی مخالف کارروائی سے متعلق چوکس بھارت، خوشحال بھارت کے موضوع پر 3 روزہ قومی کانفرنس کے افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کے نظریے کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں منصوبہ بند چیکنگ، مؤثر آڈٹ، صلاحیتوں میں اضافہ اور تربیت کے ذریعے بدعنوانی کے خلاف مشترکہ طور پر کام کرنا ہے۔ کرناٹک میں ریاستی قانون ساز کونسل کی 4 سیٹوں کے لیے چناؤ جاری ہے۔ شمال مشرقی ٹیچرز حلقے میں 8.34% ووٹروں نے اب تک ووٹ دیے ہیں، جبکہ بنگلور ٹیچرز حلقے میں 10%، جنوب مشرقی گریجویٹس حلقے میں 7% اور مغربی گریجویٹس حلقے میں یہ تعداد 7.49% ہے۔ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے بعد چک بلا پورہ میں میڈیا کے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے ریاست کے صحت اور طبی تعلیم کے وزیر ڈاکٹر کے سدھاکر نے کہا کہ ووٹروں کو کورونا وائرس عالمی وبا کے پیش نظر احتیاطی اقدامات کے ساتھ ووٹ دینا چاہیے۔ بھارت اور امریکہ نے نئی دلی میں کل تیسرے دو طرفہ 2+2 وزارتی مذاکرات کا انعقاد کیا اور تبادلے اور تعاون سے متعلق بنیادی سمجھوتے BECA پر دستخط کیے۔ BECA پر دستخط کیا جانا کافی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کی روح سے بھارت کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ کروز اور بیلسٹک میزائلوں جیسے ہتھیاروں کو ان کے بالکل صحیح نشانے پر پہنچانے کے لیے امریکا کے خصوصی جگہوں سے متعلق عالمی نقشوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ بھارت کی طرف سے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے وفد کی قیادت کی۔ میٹنگ کے بعد پریس کے لیے جاری کیے گئے بیان میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ BECA پر دستخط کیا جانا ایک اہم حصولیابی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ بھارت اور امریکہ نے پورے بھارت بحر الکاہل میں حفاظتی صورتحال کے جائزے کے بارے میں ایک دوسرے کو باخبر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ نے سبھی ملکوں کی علاقائی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے کووڈ کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ قومی سطح پر شفا یابی کی شرح 90.85% ہو گئی ہے۔ اب تک ملک میں تقریباً 72,60,000 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد زیر علاج مریضوں کے مقابلے 10 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 59,000 مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور انہیں اسپتالوں سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران تقریباً 44,000 لوگوں کے اس مرض میں مبتلا ہونے کی خبر ملی ہے۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 8% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد اس وقت 6,10,803 ہے۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ ملک گیر طبی بنیادی ڈھانچے، ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی جانب سے علاج سے متعلق مرکز کا معیاری طریقہ کار اپنائے جانے اور ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کے افراد کی محنت اور لگن کی وجہ سے ملک میں شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہوا ہے۔ جموں کشمیر کے وسطی بڈگام ضلع کے منچوا علاقے میں اریباغ گاؤں میں کل رات حفاظتی دستوں اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس کے مطابق حفاظتی دستوں کی مشترکہ ٹیم نے گاؤں میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں خفیہ اطلاع ملنے کے بعد اریباغ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی تھی۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان آج سے ہوائی جہازوں کی آمد بحال ہو گئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایئر ببل سمجھوتے کے تحت 2 پروازیں ڈھاکہ سے روانہ ہوئی ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے ہائی کمشنر وکرم دورائی سوامی اور بنگلہ دیش کی شہری ہوابازی سے متعلق اتھارٹی کے چیئرمین ایئر وائس مارشل مفید الرحمان نے ان پروازوں کا آغاز کیا۔ بنگلہ دیش سے یہ پروازیں آج صبح کولکاتہ اور چنئی کے لیے روانہ ہوئیں۔ ان پروازوں کے شروع ہو جانے سے دونوں ملکوں کے عوام کو کافی راحت ملی ہے۔ ان پروازوں کی شروعات کا خاص طور سے ان لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے جنہیں فوری طور پر علاج کے لیے بھارت آنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کرناٹک میں ریاستی قانون ساز کونسل کی 4 سیٹوں کے لیے بھی چناؤ ہو رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے سبھی ملکوں کی علاقائی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی قومی شرح بہتر ہو کر 90.85% ہو گئی ہے اور بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ایئر ببل بندوبست کے تحت ڈھاکے سے 2 پروازیں روانہ ہونے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ہوائی جہازوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔